جانتے ہو، جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کے لیے اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار کرو کن فیکن کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ، آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو اللہ رشک کرتا ہے اور جواب میں فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے اور اپنی سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ بس پھر جب تم اس کی روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے، ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ اور جب وہ مان جاتا ہے تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو، وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ، کب کب پکارتا رہا وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ حیرت ہے اس کی اس بے لوث محبت پہ کہ شکایتیں اس کو کرنی چاہیے اور درج وہ ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت کو محسوس کرو گے تو اس کی محبت کی شدت بیک وقت زندہ بھی کر دے گی اور مار بھی دے گی، تو پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ تو پھر بھاگنا چھوڑو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو، انتظار کرو، بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو، تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ شکریہ۔